اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 38 سے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور بنانے لگے وہ کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب گزرتی ان پر کوئی جماعت ان کی قوم میں سے تو مذاق اڑاتے وہ ان کا۔ قالا، کہا انہوں نے، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم، تو پس بے شک ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا، کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ پچھلی آیت میں بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کریں، کہ اب قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، بس جو لا چکے ہیں، اسی لیے اب عذاب کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ تو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، کافر نہ ماننے والے، وہ جب ان کے پاس سے گزرتے تو وہ مذاق اڑاتے۔ لو جی، یہ مثال دے رہا ہوں کہ وہ مذاق جیسے اڑاتے ہوں گے، لو جی پہلے نبوت کا کام کرتا تھا، اب یہ بڑھائی بن گیا ہے، اب یہ نجاری کا کام اس نے شروع کر دیا ہے۔ یا کہتے ہوں گے کہ یہ خشکی میں کشتی کا کیا کام، یہ خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، یا اس قسم کی جو باتیں کرتے ہوں گے مذاق کے طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اور بنانے لگے وہ کشتی، جب گزرتی ان پر کوئی جماعت ان کی قوم میں سے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا ان کے مذاق کے متعلق کا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو پس بے شک ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ کب مذاق اڑائیں گے؟ کل کو، قیامت کے دن۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہم تمہارا مذاق شروع کر دیں گے، نہیں، انہوں نے تو غرق ہی ہو جانا تھا۔ قیامت کے دن ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، جیسے تم آج ہم پر ہنس رہے ہو، کل کو ہم تم پہ ہنسیں گے قیامت کو۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے سورۃ مطففین میں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ مجرم ایمانداروں پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر لوٹتے تو خوش ہوتے کہ آج کیسے ہم نے ان کا مذاق اڑایا ہے ایمانداروں کا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے کہتے یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ ایمانداروں کے متعلق کافر کہتے کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پہ نگران تو نہیں بنائے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایماندار کافروں پر ہنسیں گے، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم جیسے ہم پر ہنس رہے ہو ہم تم پر ہنسیں گے، کب؟ قیامت کے دن۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا کس بات کا؟ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ کون ہے کہ آئے گا اس پر عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترے گا اس پر عذاب دائمی۔ ہم میں سے اور تم میں سے کون ایسا ہے جس پر رسوا کرنے والا اور ہمیشہ کا عذاب آئے گا؟ یہ تمہیں پتہ چل جائے گا ان قریب، ابھی ہنس لو، تم مذاق اڑا لو ہمارا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم۔ وفارت النور، اور جوش مارا تنور نے۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں
تنور کے دو معنی ہوتے ہیں۔ تنور تندور کو بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہوتا ہے روٹی جس میں پکائی جاتی ہے، اور تنور سطح عرض کو بھی کہتے ہیں، روئے زمین کو، زمین کی اوپر کی سطح۔ تو یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ جوش مارا تندور نے۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا روٹی پکانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے وقت کی نشانی بتائی تھی کہ جب اس میں سے پانی نکلنے لگے نا تو سمجھنا کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے، ایک معنی۔ دوسرا، تنور سے مراد سطح ارض، روئے زمین، زمین کی سطح سے جب پانی نکلنے لگا، چشمے نکلنے لگے زمین سے، یہ معنی ہے۔ اور اکثر نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ راجح معنی یہاں یہی ہے تنور کا کہ سطح ارض سے، روئے زمین سے چشموں کی صورت میں زمین ابل پڑی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے سورۃ القمر میں، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے بہنے والے پانی کے ساتھ، اور ہم نے زمین کو چشموں کی صورت میں پھاڑ دیا، یعنی زمین سے چشمے نکل پڑے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، پانی مل گیا، کون سا؟ آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اب کتنا بڑا طوفان بن گیا ہوگا وہ۔ علی امر قد قدر، اس کام پر جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس پر دونوں پانی مل گئے۔ تو اسی لیے راجح معنی یہی لگتا ہے کہ تنور سے مراد ہے روئے زمین سے پانی نکل پڑا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، وفار التنور، اور جوش مارا روئے زمین نے، زمین کی سطح نے، یعنی اس سے پانی نکل پڑا۔ تو اب دیکھیں یہ کتنا سخت عذاب ہے کہ صرف زمینی سیلاب ہو وہ بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن نیچے سے زمینی سیلاب ہے اور پوری زمین سے چشمے نکل رہے ہیں، پانی کے ابل رہے ہیں، جوش مار رہے ہیں، اور اوپر سے پتہ نہیں کیسی طوفانی بارش ہوگی ساتھ، اور کیا منظر ہوگا، کیسے کڑک ہوگی، بجلی ہوگی، طوفانی بارش ہوگی۔ اب نیچے سے پانی ہے، اوپر سے بھی بارش آ رہی ہے۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، ہم نے کہا کہ سوار کریں اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر قسم میں سے ایک جوڑا، زوجین زوج کا تسنیہ ہے، دو زوج یعنی جوڑا ہر چیز کا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی سوار کریں یعنی گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ کہ پہلے واقع ہو چکی ہے اس کے متعلق بات، جس کے متعلق اللہ کی بات پہلے ہو چکی ہے، اللہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، کس میں؟ تقدیر میں، یعنی جس کے متعلق تقدیر میں ڈوبنا اور غرق ہونا لکھا جا چکا ہے آپ کے اہل میں سے، ان کو سوار نہیں کرنا۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور ایک بیٹا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو فرمایا باقی گھر والوں کو سوار کرنا ہے، لیکن اپنی کافر بیوی اور کافر بیٹے کو سوار نہیں کرنا۔ ومن آمن، اور ان کو بھی سوار کر لو جو ایمان لے آئے ہیں، وما آمن معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر تھوڑے سے لوگ۔ حالانکہ محنت کتنا لمبی تھی، 950 سال محنت کی، تبلیغ کی، اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ چند لوگ ایمان لائے بس اتنا طویل عرصے میں۔ تو فرمایا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں کو جو مومن ہے سوار کرو، باقی تمام ایمانداروں کو سوار کرو،
اور اللہ کی جو باقی مخلوقات ہیں جاندار، ان میں سے ہر مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا سوار کرو تاکہ آئندہ نسل باقی رہے ہر چیز کی۔ اور باقی جو کافر ہیں اور باقی جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ایک ایک جوڑے کے سوا باقی سب نے غرق ہونا ہے۔ اب یہ ایک معجزانہ کام تھا کہ ایک ہی کشتی میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام جانوروں کو اکٹھا بھی کر دیا، سارے آ گئے، ہر کسی کا جوڑا جوڑا، اور پھر ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ وہاں بکری بھی ہے، شیر بھی ہے، وہاں سانپ بچھو بھی ہیں، وہ پوری مخلوق ہے، جمع ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دے رہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ معجزانہ کام ہے۔ اور اس میں ایک اور بات کا اندازہ لگائیں کہ اس کشتی میں کتے بھی سوار ہیں، خنزیر بھی ہیں، ریچھ بھی ہیں، گیدڑ بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، لیکن مشرک کو اجازت نہیں ہے، کافر کو سوار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک مشرک اور کافر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک کتے سے بھی بدتر ہے، ایک خنزیر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتا ایک خنزیر ہے یا باقی مخلوقات ہیں، ان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، اور اگر وہ پلید ہیں تو اللہ نے ان کو پلید بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی روح سے اللہ کی تمام مخلوق صرف اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ کتا ہے، یہ خنزیر ہے، یہ باقی مخلوقات ہیں، یہ جاندار چیزیں ہیں، یہ بے جان ہیں، اللہ کی پوری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے صرف۔ لیکن ایک مشرک ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے گیت اوروں کو گاتا ہے، وہ نظریں نیازیں اوروں کی دیتا ہے، وہ جھکتا اوروں کے آگے ہے، وہ ہاتھ اوروں کے آگے پھیلاتا ہے، تو پھر یہ ایک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر نہ ہوا کہ نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے اور شکر اوروں کا ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا مشرک اور کافر کو سوار نہیں کرنا، باقی اللہ کی ساری مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا بٹھانا ہے۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجريها ومرساها۔ میرا خیال ہے آج یہیں سبق ختم کرتے ہیں۔ ارادہ تو لمبا پڑھانے کا تھا، لیکن کچھ ساتھی جو رات گئے تھے نا جلسے پہ، اب ان پہ نیند سوار ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو انشاءاللہ کل مزید پڑھیں گے۔ ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو کیونکہ وہ 1-2 بجے وہاں سے آئے ہیں، تو باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔